المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 10واں درس ہے احادیث السہلہ۔ اس سے پہلے 9 درس مکمل ہو چکے ہیں اور 14 احادیث مکمل ہو گئی ہے۔ اب اپنی کتاب کا پیج نمبر 36 کھولیے، حدیث نمبر 15۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا، کل شراب اسکر فہو حرام، متفق علیہ۔ آج ہم کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو آج 15ویں حدیث، 16ویں حدیث اور 17ویں حدیث یہ بالکل مختصر ہے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ تینوں احادیث کو ہم مکمل کریں۔ تو 15واں حدیث جو ہے وہ میں نے پڑھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل شراب اسکر فہو حرام، متفق علیہ۔ کل شراب مضاف الیہ، اسکر باب افعال میں سے افعل یفعل، فہو حرام۔ کل شراب یعنی ہر ایک، یہاں پہ جو شراب ہے یہ اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، بمعنی مشروب یعنی پینے کی چیز۔ کل شراب ہر کوئی پینے کی چیز، اسکر جسے نشہ چڑھ جائے، جسے انسان مدوش ہو جائے، فہو حرام، پس وہ حرام ہے۔ مختصر حدیث ہے، تو اس میں آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں کل مضاف ہے، شراب مضاف الیہ۔ جو اسکرہ ہے یہ باب افعال میں سے ہے، اسکرہ یسکرو یعنی افعل یفعل، یعنی اسکرہ جس سے انسان مدہوش ہو جائے یا جس سے نشہ چڑھ جائے، یعنی ہر کوئی جو مشروب چیز ہے جسے نشہ چڑھ جائے یا انسان مدہوش ہو جائے، فہو حرام، تو وہ حرام ہے۔ تو ہم اس کی ترکیب کر سکتے ہیں، مضاف کلو شراب مضاف الیہ، اسکرہ من باب افعال افعل یفعل، اور اسی میں ضمیر ہوا ہے۔ فہو حرام ہم کہیں گے کہ یہ یعنی ہم اگر اس کی اندر سے ترکیب دیکھیں گے، فہو حرام یعنی ہوا مبتدا، حرام خبر، تو یہ پورا پھر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور جو پہلا ہمارا جملہ آ رہا ہے مضاف الیہ وہ مبتدا ہے، فہو حرام اس کی خبر ہے۔ اور یہ جو فا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ اس میں کیوں لگا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرط کے معنی میں یہ جو پہلا جملہ ہے، یعنی ہر کوئی چیز جسے انسان کو نشہ چڑھتا ہے یا وہ مدہوش ہوتا ہے، تو یہ شرط ہے، تو اس کے جواب میں یہ آ رہا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ تو اب جو ڈاکٹر فا عبد الرحیم نے وہ مفردات کی شرح دی ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ الشراب، وہ فرماتے ہیں المشروب، شراب مشروب یعنی مفعول کے وزن پہ جو شے یعنی جو چیز پی جاتی ہے۔ اسکرت الخمر، اسکرت ہو اس کو نشہ چڑھایا، الخمر یعنی شراب نے، یعنی اس کے کیا معنی ہے؟ جالت ہو سکران، یعنی اس کو اس نے بنایا، یعنی سکران یعنی نشے کی حالت میں۔ والمضارع یسکر اسم الفاعل مسکر، یہ ہم کو معلوم ہے باب افعل یفعل سے، اسکر یسکر، اسکر ہم کہہ سکتے ہیں اسکر یہ فعل ماضی ہے، یسکر مضارع باب افعال میں سے۔ پھر ہم اس میں فاعل بھی اسی یعنی جو مضارع ہے اسی وزن پہ اس میں فاعل بھی لاتے ہیں، یعنی جو یا علامت المضارع ہے اس کو میم سے بدلتے ہیں، یا کی جگہ ہم میم لکھیں گے۔ مسکرون یعنی جس شخص کو نشہ چڑھا ہو یا جو جس پہ مدہوشی طاری ہوئی ہو، اس کو ہم اسم الفاعل جیسے مؤلف نے دیا ہے مسکرون۔ اسکرت الخمر یعنی اس شخص جس کے بارے میں یعنی
جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو یعنی نشہ چڑھا ہے خمر نے، خمر یہاں پہ فاعل ہے، تو جو ہا ہے ضمیر وہ مفعول ہے، یعنی جعلت ہو سکرانہ، سکران اس کی جمع سکارا، تو سکران یعنی جو نشے کی حالت میں ہو، مضارع یسکرو اسم الفاعل مسکر، تو بالکل آسان حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم مناقشہ کی طرف آتے ہیں، حوار ڈسکشن۔ حمزہ عجب عما یاتی، جواب دیجئے اس کے بارے میں جو آ رہا ہے۔ پہلا سوال، کل مسکرین حرام، مسکرین کل مسکرین حرام، حرام ہر ایک نشہ چڑھانے والی چیز حرام ہے۔ اذکر حدیثاً فی حاذا معنی، تو ان معنی میں حدیث ذکر کیجئے، تو آپ یہی حدیث جو ہم اوپر پڑھی وہی آپ اس کے جواب میں لکھیں گے، یعنی کل شراب اسکر فہو حرام، تو اس کا جواب ہے۔ اکمل الحدیث، دوسرا سوال، کل شراب، مکمل کیجئے حدیث کو، کل شراب، تو اس میں بھی آپ یہی حدیث ذکر کریں گے، کل شراب اسکر فہو حرام۔ من الصحابی الذی روا ھذا الحدیث ومن المحدث الذی اخرجہ، کون ہے وہ صحابی یعنی صحابیہ جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور کون ہے وہ محدث جنہوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے؟ تو ہم کہیں گے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یعنی التی روا ھذا الحدیث ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ومن المحدث الذی اخرجہ، اور کون ہے وہ محدث جنہوں نے اس کی تخریج کی؟ ہما الامام البخاری والامام المسلم۔ تو با سوالوں کا دوسرا مجموعہ، ما معنی شراب، شراب کے کیا معنی ہے اس حدیث میں؟ تو آپ کہیں گے معنی شراب المشروب، پینے کی چیز۔ ادخل اسکر فی جملۃ مفیدۃ، داخل کیجئے اسکر مفید جملے میں، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، یہ آپ خود کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں اسکر الخمر الرجل، یعنی خمر شراب نے انسان کو یعنی مدہوش کیا، تو اس میں آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں باب افعال میں سے۔ تو اسی کے ساتھ یہ جو 15ویں حدیث ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ 16ویں حدیث کی طرف دیکھیے، پیج نمبر 37۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا۔ تو جیسے اس سے پہلے ہم نے بہت بار یہ دیکھا ہے کہ یہ جیسے پچھلے حدیث میں ہم نے دیکھا ان حرف جار، پھر اس کے بعد اس میں مجرور، عائشہ چونکہ وہ ممنوع من الصرف تھا تو اسی لیے اس پہ یعنی کسرہ ظاہر نہیں ہوئی، تو اس پہ ہم نے فتح دی، ان عائشہ تھا، تو یہاں پہ انس یعنی یہ معرب اسم ہے، تو اس پہ انس سیدھے رضی اللہ عنہ، یہ دعا ہے، فعل ماضی استعمال ہوا ہے لیکن مستقبل کے معنی میں جملہ معترضہ۔ پھر سے ان النبی، ان حرف جر، پھر سے اب جو النبی لفظ النبی ہے یہ اس میں مجرور ہے، پھر سے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دعا فعل ماضی کے صیغے سے کیا گیا، اس کے معنی مستقبل کے ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، پھر جو یہ بریکٹس کے درمیان ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفعول کے وزن یعنی مفعول کی جگہ پہ ہے، کیونکہ یہ مقول القول ہے، یعنی جس بات کو کہا گیا یہ مفعول ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، متفق علیہ۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں بنا یا کوئی ایمان والا نہیں ہے، حتی یحب، یہاں تک کہ وہ پسند کرے، لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو اب وہ اپنے متعلق پسند کرتا ہے۔ تو بالکل سی یعنی بہت ہی مختصر حدیث ہے۔ تو اب ہم پہلے اس کی ترکیب دیکھیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لا یؤمن، لا حرف نفی ہے، تو یہاں پہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے، لا یؤمن حرف نفی، لام، یؤمن آمن یؤمن، پھر سے باب افعال، اصل میں یہ آمن یؤمن تھا، تو پھر تصریف کے بعد آمن یؤمن۔ لا یؤمن، کوئی مومن نہیں بنا یا کوئی ایمان والا نہیں ہے، احدکم، یہ جو احد آ رہا ہے یہ اس کا فاعل ہے، احدکم، تم میں سے، اس کے ساتھ یعنی ضمیر کم ہے، تم سے، جن سے وہ مخاطب ہے یعنی لوگوں سے، یعنی تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے یہاں تک، یا تم میں سے کوئی
مومن نہیں بنا یہاں تک کہ پھر اس کے بعد حتی آ رہا ہے. حتی آپ کو معلوم ہے کہ حرف جر ہے, لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں حتی کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے یحب, یہ منصوب ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو حتی کے بعد ہے اس کے بعد ان وہ مضمر ہوتا ہے, وہ پوشیدہ ہوتا ہے. وہ جو ان ہم کو معلوم ہے کہ نواصب المضارع میں سے وہ یحب کو منصوب بناتا ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو فعل مضارع حتی کے بعد آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو اسی لیے حتی یحب, یہاں تک کہ وہ پسند نہ کرے, لأخیہ اپنے بھائی کے لیے, یعنی حرف جر اس میں مجرور, پھر وہ مضاف مضاف الیہ ہے, ما یحب لنفسی جو وہ پسند کرتا ہے اپنے آپ کے لیے. آمن یؤمن کی اس کی جو وضاحت ہے وہ مؤلف مفردات میں دیں گے. ہم یعنی حتی یحب یہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس میں اصل میں یہ کیا ہے. حتی اس کے بعد یہ ان ہے, یحب یہ جو فعل ہے احب یحب یہ بھی باب افعال میں سے احبب یحبب, پھر اس میں ادغام ہوا ہے, ہم نے وہ ساکن اور حرکت کو ایکسچینج کیا ہے, پھر اس کے بعد یہ یحب بن گیا ہے. تو لیکن جو ہمارا مقصد ہے یہاں پہ حتی, چونکہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ حرف جارہ میں سے ہے, یہ کسرہ دیتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مضارع ہمارا ہے یہ منصوب ہے, یہ اس ان کی وجہ سے پھر یہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مصدر معول بناتا ہے, یعنی ان کی وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب ہوا ہے, اور ان ہم کو معلوم ہے نواصب المضارع میں سے ہے. لیکن یہ جو یہ ان ہے یہ یہاں پہ ظاہر نہیں ہوتا ہے, یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پوشیدہ ہے, اسی لیے یہاں پہ جو یحب ہے وہ منصوب ہوا ہے. تو احب یحب پہ اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے. تو پھر سے میں حدیث پڑھتا ہوں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوا, یعنی ایمان نہیں لایا اس نے یہاں تک کہ, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کہا یؤمن فعل مضارع ہے, احدکم یعنی اس کا فاعل ہے, تو پھر ہم کہیں گے اس کے بعد حتی یحب, یہاں تک کہ حتی یحب, اس کے بعد پھر سے یحب جو ہے فعل مضارع ہے منصوب ہے, حتی یعنی ان مضمر کی ہونے کی وجہ سے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حتی کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پسند نہ کرے. لأخیہ یحب میں ضمیر ہوا چھپی ہوئی ہے, لأخیہ اپنے بھائی کے لیے, حرف جر اس میں مجرور, پھر مضاف مضاف الیہ اخیہ اس کے بھائی کے لیے. ما یحب لنفسہ, ما یحب لنفسہ جو ہے یہ مال موصولہ ہے, ما یحب لنفسہ. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں احب یحب جو ہے اپنی اصل شکل میں, یعنی اس پہ با پہ جو ہے ضمہ ہے, ما یحب لنفسہ. یعنی یہ ما الموصولہ ہے. اس کے بعد جو یہ جملہ آ رہا ہے یحب لنفسہ جو وہ پسند کرتا ہے اپنے آپ کے لیے, یہ ہم کہیں گے کہ یہ اس ما الموصولہ کا صلہ ہے. ہم کو معلوم ہے جو اس میں اسماء موصول ہے وہ صلہ کے بغیر نہیں آتے, ان کے بعد میں صلہ آتا ہے. یعنی فعل فاعل یحب لنفسہ, لنفسہ کو ہم جار مجرور اور متعلق فعل کریں گے. تو یہ پورا جملہ ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے, یؤمن احدکم فعل فاعل, اور پھر اس کے بعد جو حتی ان یحب ہے یہ ہم سارا اسی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی جو ہمارا فعل اور فاعل ہے اسی کے متعلق یہ سارا جملہ ہے. پھر اس کے بعد ما الموصول آیا ہے, پھر اس کا صلہ آیا ہے. یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حتی یحب ہے یہاں پہ یہ مصدر کے طور پہ, یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاعل کی صفت ہے. تو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ فعل جملہ فعلیہ ہے. اب جو مفردات کی شرح مؤلف نے دی ہے اس کی طرف آئیے. آمنہ تو یہی کہہ رہے ہیں وہ اصلہ آمنہ, اس کی اصل آمنہ ہے, یعنی افعل باب افعال, المضارع یؤمن, مضارع یؤمن, والامر آمن, اس کا امر کیا ہے آمن,
اور المصدر ایمان اور اسم فاعل مومن ایمان لانے والا. اس کے بعد مؤلف فرماتے ہیں حتیٰ یعنی اس کے کیا معنی ہے؟ آئی الا یعنی یہاں تک کہ. ٹیل تو قول تم کہتے ہو اجلس ہونا حتیٰ ارجع، اجلس تو بیٹھ، ہونا یہاں، حتیٰ ارجع یہاں تک کہ میں لوٹوں. تو حتیٰ کے بعد فعل مضارع پھر سے منصوب آ گیا، یعنی یہ الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یا ہم ایسے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تم یہاں تک کہ میں نہ لوٹوں تم تب تک بیٹھو. انتظر تم انتظار کرو، حتیٰ اشرب القہوۃ، اشربا شریبا یشربو اشربو، حتیٰ اشربا یہاں تک کہ میں قہوہ نہ پیوں. تو پھر سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہو گئے. لا تخرج من الفصل حتیٰ تسمع الجرس، لا تخرج لا ناہیہ، لا تخرج تم نہ نکلو من الفصل کلاس سے، حتیٰ تسمع الجرس یہاں تک کہ تم گھنٹی نہ سنو. تو پھر سے سمیع یسمع تسمع حتیٰ کے بعد ان مضمر ہونے کی وجہ سے یہاں تک کہ تم یعنی گھنٹی کی آواز نہ سنو. تو پھر اس کے بعد مؤلف فرماتے ہیں الفعل المضارع بعد حتیٰ منصوب، فعل مضارع حتیٰ کے بعد منصوب ہوتا ہے. اس کے بعد احب یحب، افعل یفعل، پھر یہ تصریف ہوئی ہے اس میں. وہ فرماتے ہیں کہ تقول تم کہتے ہو، پہلا جملہ احب اللہ ورسولہ، میں محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور ان کے ورسولہ اور ان کے رسول کے ساتھ. تو جو لفظ جلالہ ہے یہ مفعول الاول ہے اور رسولہ مفعول ثانی. احب امی و ابی، میں محبت کرتا ہوں اپنے والد سے اور اپنی احب امی، پہلے امی انہوں نے لایا ہے، تو میں محبت کرتا ہوں اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے. تو یہ احب کا استعمال، احب پہ اس سے پہلے ہم نے بہت بار بات کی ہے. مناقشہ عجب اما یاتی، جواب دیجئے ان کا جو آ رہے ہیں. متی یؤمن الرجل ایمانا کاملا، تو یہاں پہ انہوں نے لفظ کامل استعمال کیا ہے. متی یؤمن کب ایمان لاتا ہے، الرجل آدمی، ایمانا کاملا یعنی ایمان کامل. اذا تو ہم جواب دیں گے اذا یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب وہ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز، وہ شے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اذکر حدیثاً فی وجوب حب المسلم اخاہ المسلم، ذکر کیجئے حدیث فی وجوب حب المسلم یعنی مسلمان کے ساتھ محبت کی واجب ہونے میں، اخاہ المسلم جو اس کا بھائی مسلمان ہے. تو اس میں ہم یہی حدیث بیان کریں گے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. من الصحابی الذی روا ھذا الحدیث لا یؤمن احدکم، کون ہے وہ صحابی جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے؟ ہوا انس بن مالک، وہ انس بن مالک ہے رضی اللہ عنہ. ومن المحدث الذی اخرجہ، اور کون ہے وہ محدث جنہوں نے اس کی تخریج کی ہے؟ تو یہ بھی متفق علیہما الامام البخاری والامام المسلم. اس کے بعد سوالوں کا دوسرا مجموعہ، ادخل کل کلمۃ، داخل کیجئے ہر ایک کلمہ، مما یاتی جو آ رہے ہیں، فی جملۃ مفیدۃ، مفید جملے میں. تو یہ جو 3 الفاظ ہے یہ آپ کو جملوں میں استعمال کرنے ہیں. تو آپ یہ بالکل آسان الفاظ ہے، تو یہ آپ اس میں آپ یہ جملے بنائیے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. یعنی اس میں آپ کوئی بھی جملہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں انتظر حتی اتوضا، حتی اتوضا یعنی تم انتظار کرو یہاں تک کہ میں وضو نہ کروں. آمنت باللہ، احب احب اخی، میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں. ہاتی المضارع والامر والمصدر من آمن، لا یہ مضارع امر یا اور مصدر آمنہ فعل سے. تو پہلے مضارع لائیں گے آمنہ یومن، اس کے بعد امر آمن، اور اس کے بعد مصدر لانا ہے ایمان، ایمان اس کا مصدر ہے. تو اس کے جو یہ
قرآن میں کافی بار یہ استعمال ہوا، یا ایھا آمنو آمنو، تو وہ فعل امر ہے۔ اکمل ھذہ الجملہ، یہ جملہ مکمل کیجیے۔ لا نؤمن، ہم ایمان نہیں لاتے یا ہم مومن نہیں ہو جاتے ہیں تب تک، یہاں تک کہ حتیٰ، پھر اس میں اب جو ہے، اب چونکہ یہاں پہ جو صیغہ ہے وہ متکلم کا ہے، یعنی ہم ایمان نہیں لاتے، حتیٰ، تو ہم اس میں اب جو دوسرے افعال ہیں ان میں بھی یہی متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے، یعنی حتیٰ نحب، یہاں تک کہ ہم پسند نہ کرے، لأخینا، اب نہ آئے گا ہمارے، کیونکہ متکلم جمع ہے، یہاں تک کہ ہم پسند نہیں کرتے ہمارے بھائیوں کے لیے، ما نحب لنفسنا، جو ہم پسند کرتے ہیں ہمارے اپنے آپ کے لیے، یعنی یہاں پہ اب نؤمنو، یعنی لا نؤمنو حتی نحب لأخینا ما نحب لنفسنا، یعنی یہاں تک کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو ہم اپنے پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ حدیث بھی مکمل ہوئی، تو 16ویں حدیث بھی مکمل ہو گئی۔ اب ہم 17ویں حدیث کی طرف جاتے ہیں، پیج نمبر 39، پھر سے عن انس، یعنی انس رضی اللہ عنہ پھر سے روایت کرتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سے وہی ہے، کوئی اس میں جو پچھلی حدیث ہے بالکل ویسے ہی ہے، عن انس، وہی، اس میں حرف جر، اس میں مجرور، پھر جملہ معترضہ، اور اس کے بعد پھر سے حرف جر، اس میں مجرور، اور پھر سے جملہ معترضہ، قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ۔ لا یؤمن احدکم، پھر سے وہی الفاظ، یعنی تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں بنا یا مومن نہیں ہوا یا ایمان اس نے نہیں لایا، حتی اکون، پھر سے حتی، یہاں تک کہ حتی اکون، یہاں تک کہ میں بن جاؤں، احب الیہ، سب سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک، من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے۔ تو یہ ہماری حدیث تھی۔ تو پھر سے ہم دیکھ سکتے ہیں، لا حرف نفی ہے، یومنو، آمن یومنو سے فعل مضارع، فاعل، فعل مضارع، اس کے بعد اس کا فاعل آ رہا ہے، یعنی احدکم۔ پھر سے ہم کہیں گے حتی، یعنی یہ ہم کو معلوم ہے، ہم نے اس پہ پریکٹس بھی اب کی، حتی کے بعد جو یعنی فعل مضارع آتا ہے وہ منصوب آتا ہے، اسی لیے کان یکون اکون، اب اکون حتی کی وجہ سے، کیونکہ ان مضمر ہے، ان چھپا ہوا ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں یا میں بن جاؤں، الیہ احب الیہ، اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، تو یہاں پہ سب سے زیادہ آ رہا ہے، تو یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل میں ہم نے دوسرا حدیث ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی، آج ہم پھر سے اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ احب تھا اصل میں، یعنی اصل اسم تفضیل کا وزن ہے افعلو، اتوالو، تو یہ احب تھا، تو یہ کیوں یہاں پہ منصوب آ رہا ہے؟ تو اس کی یہ وجہ ہے کہ جو کانا ہے، یعنی یہاں پہ کانا کا مضارع استعمال ہوا ہے، اکون، یعنی اکونا، حتی کی وجہ سے یہ اکونا ہے، تو جو کانا و اخواتو ہے اس کی ایک وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا خبر پہ، تو اس کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع ہی رہتا ہے، لیکن جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، جیسے پچھلی بار ہم نے بات کی کانا اور لیسا پہ، کان الباب مفتوحا، دروازہ کھلا تھا، تو جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اکونا جو ہے یہ کانا ہے، یعنی مضارع ہے کانا کا، تو اسی میں جو ضمیر پوشیدہ ہے انا، وہ اس کا، یعنی اس کانا کا مبتدا ہے، اور اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے احب، وہ اس کی اسم تفضیل ہے احب، یہ اصل میں احب تھا، وہ اس کی کانا کی خبر ہے، اسی لیے وہ منصوب آ رہی ہے احب۔ تو پھر سے اس کے بعد الیہ، اس کے نزدیک، حرف جر، اس میں مجرور اور مضاف الیہ، من والدہ، پھر سے حرف جر،
والد اس میں مجرور، پھر والدی، یہ ہم کہیں گے کہ مضاف مضاف الیہ، پھر سے و عطف و والدی، پھر سے اس میں یعنی من چونکہ عطف ہے تو اسی لیے اس پہ کسرہ پھر سے آ رہی ہے، والدی، پھر سے یہ والدی مضاف اور ہی مضاف الیہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے. جو یہ اجمعین ہے یہ تاکید ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. یہاں پہ اور ایک بات آپ کو دیکھنی ہے کہ یعنی جو والد ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ معطوف علیہ ہے، یعنی جس کے ساتھ ہم عطف کر رہے ہیں معطوف علیہ، اس کے بعد پھر سے اس کا جو ولد آ رہا ہے من والدی و ولدی، پھر اس کے بعد عطف آ رہا ہے، یعنی پھر جو وہ ولد ہے وہ خود ایک معطوف علیہ ہے کس کے ساتھ، والناس جو اس کے بعد آ رہا ہے. اور اجمعین یہ اسم ہے تو اس میں لیکن یہ چونکہ یہ تاکید ہے، تاکید مختصر میں بتاتا ہوں کہ یہ توابع میں سے 4 توابع ہمارے پاس، نعت، عطف، تاکید اور بدل، تو یہ انہی 4 میں سے ایک ہے اجمعین. تو اس کی کوئی بذات خود کوئی اعراب نہیں ہوتی ہے، تو اس سے جس کے تابع ہوتا ہے تو اسی کی اعراب لیتا ہے. تو یہ یہاں پہ ناس کے تابع ہے تو وہ ناس حالت جر میں ہے، تو اسی لیے یہ بھی اجمعون، اجمعین اور اجمعین، تو یہ حالت جر میں یہاں پہ ہے کیونکہ اس کا جو مؤکد ہے وہ مجرور ہے. تو اسی طرح ہم اس حدیث کی بھی، کیونکہ اس میں بھی یعنی خالی اس میں یعنی جو اضافی چیز ہے پچھلے حدیث سے وہ یہ ہے کہ اس میں اسم تفضیل استعمال ہوا ہے، باقی لگ بھگ اس کے یعنی سیم، یعنی ان میں زیادہ فرق نہیں ہے الفاظ میں. جو 2 احادیثیں ہم نے 16ویں اور یہ جو 17ویں حدیث ہے اس میں وہ بھی لا یؤمن احدکم سے شروع ہوتا تھا، یہ بھی لا یؤمن احدکم سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بھی حتی استعمال ہوا ہے، یہاں پہ بھی حتی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں پہ اسم تفضیل استعمال ہوا ہے. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لا حرف نفی یؤمن فعل مضارع من باب افعل یفعل، باب افعال، پھر احدکم اس کا فاعل، حتی ہر حرف کہیں گے، اور ہم اکونا جو ہے وہ فعل ناقصہ ہے، اور اسی میں اس کا مبتدا ہے انا، اور جو احبہ ہے یہ اس کی خبر ہے. پھر الیہ یہ ہم سارا یعنی جو حرف جار جو ان کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں، اس کو ہم سارے کو یعنی احبہ فعل کے متعلق کریں گے کہ الیہ اس کے نزدیک یعنی سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے نزدیک. پھر جو اس کے بعد حرف جار اور اس میں مجرور آ رہے ہیں، پھر وہ معطوف علیہ، اور پھر اس کے بعد عطف آ رہے ہیں، یعنی والد، ولد یعنی اس کے والد، اس کے اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب. تو وہ جو پھر سارا یہ مجموعہ آ رہا ہے احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین، یہ ہم کہیں گے کہ یہ متعلق ہے فعل احبہ کے، اور پھر یہ پورا جملہ فعلیہ ہے. پھر سے میں بتاتا ہوں، لا حرف نفی ہے، یؤمن فعل مضارع، احدکم فاعل، حتی حرف اکونا یعنی اسی حتی کی وجہ سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ان مضمر ہے اس کی وجہ سے منصوب ہے، اور اسی میں انا اس کا مبتدا ہے، احبہ اس کی خبر ہے. پھر اس کے بعد وہ جو اس کے بعد الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین، یہ ہم کہیں گے کہ یہ متعلق فعل احبہ کے ہے، اور یہ پورا جملہ فعلیہ یعنی یہ پھر پورا جملہ فعلیہ بنتا ہے فعل فاعل کی، یعنی فعل اور فاعل اس میں یہ ہے. تو ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں مفعول بھی آ رہا ہے آگے، لیکن وہ صریح نہیں ہے. تو پھر ہم اگر خالی ہمارے لیے خالی یہ ہونا چاہیے کہ جملہ فعلیہ میں اگر فعل فاعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ بن گیا. تو اس میں پھر اس کے بعد کبھی جو مفعول ہے وہ صریح ہوتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ محلاً مفعول ہے. تو پھر سے میں حدیث پڑھتا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا یا مومن نہیں بنا، حتی اکون یہاں تک کہ میں نہ بن جاؤں، احب الیہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، کس سے، من والدہ اس کے والد سے، و ولدہ اور اس کے اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے، متفق علیہ. اسم تفضیل پہ ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے، یعنی ہم نے اجمالاً اس پہ بات کی ہے، ہم نے تفصیلاً بات نہیں کی ہے. تو میں پھر سے وہ جو قواعد اس ٹائم ہم نے پڑھے تھے پھر سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر جو کچھ چیزیں ہم نے اس ٹائم نہیں پڑھی تھی وہ آج ہم دیکھیں گے. تو اس ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ 2 قواعد ہم نے کہے تھے اس وقت.
اسم تفضیل کے قواعد. یعنی ہم نے اس ٹائم کہا تھا کہ تفضیل بعض اور تفضیل کل. تفضیل بعض یعنی جس میں ہم ایک کو دوسرے پہ فضیلت دیتے ہیں، یعنی وہ جس کو ہم انگریزی میں کمپیریٹو ڈگری کہتے ہیں. پھر ہم نے کہا تھا تفضیل کل جس کو ہم سپرلیٹو کہتے ہیں. پھر ہم نے ان کے احکام بیان کیے تھے. اس وقت ہم نے کہا تھا کہ جو تفضیل بعض ہے کمپیریٹو ہے، اس میں اسم تفضیل جملہ اسمیہ کی خبر کے طور پہ آتا ہے، لہٰذا نکرہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں وہ ہمیشہ واحد اور مذکر آتا ہے، اور اس سے پہلے حرف جر کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم نے کہا تھا حامد اطول من زید، حامد لمبا ہے زید سے. تو یہاں پہ یہ جو اسم تفضیل بعض، کیونکہ یہاں پہ ہم دو اشخاص کا کمپیریزن کر رہے ہیں، یہاں پہ جملہ اسمیہ کی خبر کے طور پہ آتا ہے، اسی لیے یہ واحد نکرہ استعمال ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف جر کا استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا تھا تفضیل کل یعنی سپرلیٹو، جہاں پہ ہم سب کو سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ لمبا، سب سے زیادہ بڑا، یعنی سپرلیٹو ڈگری میں. اس میں ہم نے کہا تھا جب اس میں تفضیل مرکب اضافی یعنی مضاف الیہ کی صورت میں آئے تو وہ جملہ فعلیہ کی خبر بن کر استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت عدد اور جنس کے اعتبار سے، یعنی عدد نمبر، واحد تثنیہ جمع، جنس مذکر مؤنث کے اعتبار سے اس کا اپنے موصوف یعنی مبتدا کے مطابق، چاہے وہ اپنے یعنی جو اس کا مبتدا ہے یا موصوف ہے، کیونکہ اسم تفضیل صفت ہوتی ہے، تو یا وہ اپنے موصوف کے مطابق ہو سکتا ہے یا اس کے مطابق نہ ہو، وہ اس کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی اس صورت میں دونوں اس میں جائز ہے. یعنی جب تفضیل کل میں اسم تفضیل مرکب اضافی یعنی مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ کی خبر بن کر استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت عدد اور جنس کے اعتبار سے اس کا اپنے موصوف یعنی مبتدا کے مطابق یا مبتدا کے مطابق نہ ہونا دونوں طرح جائز ہے. تو یہ ہم نے اجمالاً بیان کیا تھا. آج ہم اس کے علاوہ اور تفصیلی چیزیں بیان کریں گے. پہلے یہ جو ہم نے اس وقت اسم تفضیل مذکر کے لیے ہم نے اس وقت وہ ٹیبل پڑھا تھا. افعلو واحد کے لیے رفع، حالت رفع میں افعلانی افعلون، پھر وہ مثنی افعلانی افعلون، جمع سالم جمع مکسر افعلو. اسی طرح افعلہ پھر یعنی حالت نصب میں افعلین افعلین یعنی جمع، پھر اس کے بعد جمع مکسر افعلہ، پھر حالت جر میں افعلہ افعلین مثنی افعلین جمع افعلو افعلہ حالت جر میں، یہ مذکر تھا. اس کے بعد اسم تفضیل المؤنث فعلا، عظما، کبریٰ، فعلا یعنی یہ حالت رفع میں ہے، فعلا یعنی یہ مثنی ہے، جمع سالم فعلیاتن. اس کے بعد فعالن جمع مکسر. حالت نصب میں فعلیین مثنی فعلیاتن جمع سالم فعلن، یہ جمع مکسر ہے. تو جر حالت جر میں فعلیین مثنی فعلیاتن جمع سالم اور جمع مکسر فعلین. تو یہ اس ٹائم ہم نے پڑھا تھا. آج جو ہم اس کا جو پورا اسم تفضیل ہے اس کو سمیٹیں گے اور یہ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو کوئی اور چیز اس کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو 4 قواعد میں بیان کروں گا مثالوں کے ساتھ، اس سے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ پورا اسم تفضیل کا کیا معاملہ ہے. تو پہلا قاعدہ ہے، اگر اسم تفضیل الف لام اور اضافت سے خالی ہو، یعنی اسم تفضیل جو ہے اس میں نہ الف لام لگا ہو نہ وہ مضاف ہو، تو ایسی صورت میں واجب ہے یعنی وجوب ہے، وجوباً ہم کو کیا کرنا ہے کہ اسم تفضیل واحد مذکر ہو. اس صورت میں واجباً ہم کو اسم تفضیل کو واحد مذکر کی صورت میں لانا ہے. مثلا حامد اکبر من خالد، حامد زیادہ بڑا ہے خالد سے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اکبر جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، الف لام سے خالی ہے اور یہ مضافی نہیں ہے، تو اسی لیے ہم اس کو واحد مذکر کی صورت میں لا رہے ہیں. اسی طرح زینب اطول من مریم، زینب زیادہ لمبی ہے مریم سے. یہاں پہ بھی اطول آپ دیکھ رہے ہیں یہ واحد مذکر ہے، کیونکہ ایک تو یہ الف لام سے خالی مجرد ہے اور اس میں کوئی اضافت نہیں ہے، تو اسی لیے ہم واحد مذکر لا رہے ہیں. ورنہ یہ یعنی اس کا جو موصوف ہے وہ کیا ہے، وہ مؤنث ہے، لیکن پھر بھی ہم واحد مذکر لا رہے ہیں کیونکہ واجب ہے واحد مذکر لانا. اس کے بعد الرجال اکثر من النساء، الرجال آدمی، اکثر زیادہ ہے تعداد میں، من النساء عورتوں سے. تو پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں جمع ہے، لیکن پھر سے ہم نے
واحد مذکر ہی لایا ہے، کیونکہ اکثر جو ہے ایک تو الف لام سے خالی ہے، دوسرا اس پہ یہ مضاف نہیں ہے. تو یہ پہلا قاعدہ تھا. دوسرا قاعدہ، اگر اس میں تفضیل الف لام سے جڑا ہو تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ اس میں تفضیل اپنے موصوف کے مطابق ہو. تو دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس میں تفضیل کے ساتھ الف لام جڑا ہے تو ایسی صورت میں یعنی اس کو ہم کو یعنی اس وقت مطابقت ہوگی، یعنی وہ اپنے موصوف یا مبتدا کے جیسا اس کا موصوف یا مبتدا ہوگا اسی شکل میں وہ بھی آئے گا. پہلے قاعدے میں ہم نے دیکھا کہ نہیں، کوئی بھی چاہے وہ مذکر ہو، مؤنث ہو، واحد جمع ہو، تو اس میں وجوباً واحد مذکر لانا ہے کیونکہ وہ الف لام اور اضافت سے خالی تھا. دوسرا قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ الف لام اگر اس کے ساتھ اب جڑا ہو تو وہ مطابقت اب واجب ہے ہم پہ کہ مطابقت ہم کروائے، یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسے ہی صفت بھی ہوگی، یعنی جیسا مبتدا ہوگا اس کا جو اسم و تفضیل آئے گا وہ بھی ویسا ہی ہوگا. مثلا مثال دی ہے ابنی الاکبر طبیب، یعنی ہم کہیں گے اب ابنی ہم اس کو پڑھنے کے لیے فتح دیں گے، ابنی الاکبر طبیب، میرا سب سے بڑا بیٹا طبیب. یہاں پہ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو الاکبر ہے اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، تو ہم نے وہی کہا کہ اگر اس الف لام جڑا ہو تو اب اس صورت میں ہم کو مطابقت کروانی ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر استعمال ہوا ہے، یہاں پہ بھی الاکبر بھی مذکر ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لکھا ہے وہ بنتی الکبریٰ مدرسۃ، اور جو میری سب سے بڑی بیٹی ہے وہ مدرسہ ہے، استانی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اب جو بنتی آ گیا، یہ الکبریٰ کا موصوف ہے، مبتدا ہے، یہ اب مؤنث آ گیا، تو اسی لیے ہم نے جو اس میں تفضیل مؤنث استعمال کیا، کیونکہ ہم نے کہا اس صورت میں جب اس کے ساتھ کیونکہ اس کے ساتھ کبریٰ کے ساتھ الف لام جڑا ہے تو اس صورت میں مطابقت کرانا واجب ہے. یعنی میرا سب سے بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے اور میری سب سے بڑی بیٹی استانی ہے، تو ان دونوں میں الف لام لگا ہے، الاکبر الکبریٰ، تو اسی لیے یہاں پہ مطابقت کروانا واجب ہے. تو یہ دوسرا قاعدہ تھا. اب تیسرا جو قاعدہ ہے اس میں تفضیل کا، کہ اگر اس میں تفضیل مضاف ہو تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ اس میں تفضیل واحد مذکر ہو. مضاف کی صورت میں بھی اس میں تفضیل واحد مذکر ہونا چاہیے. مثلا ابراہیم احسن طالب، ابراہیم سب سے اچھا طالب علم ہے. القاہرۃ اکبر مدینۃ فی عالم العربی، قاہرہ سب سے بڑا شہر ہے یعنی عربک ورلڈ میں، عالم عربی میں، یعنی جو عالم عرب ہے اس کی جو تمام شہر ہے یعنی ان میں سے سب سے بڑا قاہرہ ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تفضیل یہاں پہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ مضاف الیہ ہے. احسن طالبن مضاف الیہ ہے، اسی طرح اکبر مدینۃ مضاف الیہ، تو یہاں پہ مضاف الیہ استعمال ہوا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ مضاف کس کی طرف ہے. مضاف کے دو اقسام، یا وہ معرفہ کی طرف اضافہ دیتے ہم کسی چیز کو یعنی پراپر کی طرف، یا کامن کی طرف. یہاں پہ کامن کی طرف ہے. جب مضاف کامن کی طرف یعنی نکرہ کی طرف اس کی اضافت ہو تو ایسی صورت میں اس میں تفضیل واحد مذکر آئے گا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں طالبن یا مدینۃ، یہ نکرہ ہے، کامن ہے، اسی لیے اس صورت میں ہم نے واحد مذکر واجب ہے اس صورت میں لانا. ورنہ القاہرہ موصوف جو تھا وہ مؤنث ہے، پھر اس کے باوجود ہم نے جو اس میں تفضیل ہے وہ مذکر لایا. آخری قاعدہ، اب یہ ہم نے دیکھا کہ جب اضافت ہو اور نکرہ ہو، لیکن اگر اب اضافت معرفہ کی طرف ہو تو ایسی صورت میں مطابقت یا غیر مطابق دونوں جائز ہے. اگر اب اضافت جو ہے وہ معرفہ کی طرف ہو، کسی چیز کو ہم اضافت دے رہے ہیں لیکن معرفہ کی طرف، اوپر ہم نے نکرہ کی طرف اضافت دی، کامن کی طرف، اب ہم پراپر کی طرف اضافت دیں گے تو ایسی صورت میں دونوں جائز ہے، مطابقت بھی یا غیر مطابقت بھی دونوں جائز ہے. مثلا الخالدان افضل الناس، یعنی خالدان دو خالد، افضل الناس لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افضل کے بعد جو مضاف ہے یہ اس کے بعد جو مضاف الیہ آ رہا ہے یہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ معرفہ ہے. تو جب ہم نے اب معرفہ کی طرف اضافت دی تو ہم مطابقت بھی کروا سکتے ہیں یا ہم اس کے بغیر بھی یعنی غیر مطابقت بھی کرا سکتے ہیں. تو پہلا جملہ جو ہے الخالدان افضل الناس، تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس کا موصوف جو ہے وہ تثنیہ ہے یعنی مثنیٰ ہے، ڈیول ہے، لیکن
اس کی جو صفت ہے اسم تفضیل ہے وہ ہم نے واحد مذکر ہی لایا ہے، ہم نے مطابقت نہیں کی ہے، تو یہ جائز ہے اور یہ زیادہ فصیح ہے۔ دوسرا جملہ الخالدان افضلان ناس، افضلان ناس یعنی یہاں پہ تثنیہ، اب ہم نے مطابقت یہاں پہ کروائی ہے، 2 خالد لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی 2 خالد، تو یہاں پہ ہم نے افضلہ لایا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ مطابقت کروائی ہے، کیونکہ اس کا جو موصوف ہے مبتدا ہے وہ تثنیہ ہے، تو اس کے ساتھ یہ اسم تفضیل مکمل ہوتا ہے۔ اب مفردات کی طرف اب آئیے، مختصر ہے یہ۔ الوالد، اسے کیا مراد ہے؟ الابو یعنی والد، الولد ولد، کل من ولد لأحد صغیرا کان ام کبیرا، کلو ہر ایک، من ولدہ جس کو جنا گیا، من ولدہ لأحد جس کو جنا گیا کسی ایک کے لیے، صغیرن ام کان ام کبیرن، صغیرن چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی اولاد میں سے چاہے وہ چھوٹا ہو، یعنی جو اس کو جنا گیا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس پہ لفظ ولد کا اطلاق ہوتا ہے۔ یطلق علی الذکر والانثی والجمع، اس کا اطلاق ذکر یعنی مذکر پہ ہوتا ہے، والانثی مؤنث پہ اور جمع پہ بھی۔ اجمعین جو حدیث میں ہے اجمعین، تو مؤلف فرماتے ہیں تو قولو تم کہتے ہو، حضر الطلاب اجمعون، حضر حاضر ہوئے، طلاب اجمعون سب کے سب، یعنی تمام کے تمام طلاب حاضر ہوئے، تو یہاں پہ یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے اجمعون، ہم نے کہا کہ یہ مؤکد کی اعراب لیتا ہے، تو طلاب یہاں پہ فاعل ہے، تو اجمعون بھی اسی یعنی اعراب میں آئے گا حالت رفع میں۔ دوسرا جملہ سأل المدرس الطلاب اجمعین، مدرس نے طلاب سے سوال کیا، تمام کے تمام طلاب سے مدرس نے سوال کیا، تو یہاں پہ طلاب جو ہے مؤکد وہ منصوب ہے، تو اس کا جو اس کے بعد تاکید آ رہی اجمعین وہ بھی حالت نصب میں آئے گی، یعنی اجمعین۔ حاذا من الفاظ توکید، یہ الفاظ توکید میں سے ہے، یعنی اجمع، اجمعون، اسی طرح کلو بھی توکید میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ مناقشہ کی طرف آئیے، عجب اما یاتی، جواب دیجئے اس کا جو آ رہا ہے۔ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، اذکر حدیث هذا المعنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ہے، تو اس معنی میں حدیث ذکر کیجئے، تو آپ یہی حدیث ذکر کریں گے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین، اکمل الحدیث، پھر سے یہی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین، کہ یہاں تک کوئی بھی مومن نہیں ہے تم میں سے یہاں تک کہ وہ اس کو ہو جاؤں میں سب سے زیادہ محبوب اس کے ولد یعنی اس کے والد سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ ضعف الفراغات فیما یاتی کلمات مناسبتاً، یہاں پہ خیال رکھنے کلماتن، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو کلماتن مناسبتاً، یہاں پہ بھی نہیں لگا ہے، بھی کلماتن۔ تو اب فل ان دا بلینکس ہے، لا نؤمن حتی، ہم ایمان نہیں لاتے یا ہم مومن نہیں بن جاتے، حتی یکون النبی، یہاں تک کہ نہیں ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احب الینا، تو یہاں پہ آبائنا جو متکلم استعمال ہوا ہے اسی لیے ہم الینا استعمال کریں گے، یعنی لا نؤمن حتی یکون النبی، ہم ایمان نہیں لاتے ہیں یا ہم مومن نہیں ہو جاتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، احب پھر سے کانا کی خبر، زیادہ محبوب، الینا ہمارے نزدیک، من آبائنا و اولادنا والناس اجمعین، ہمارے آبا سے، ہمارے اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ من الصحابی الذی روا ھذا الحدیث، تو کون ہے وہ صحابی؟ ہوا انس بن مالک۔ ومن المحدث الذی اخرجہ، اور کون ہے وہ محدث جنہوں نے اس کی تخریج کی ہے؟ ہما الامام البخاری والامام المسلم۔ تو اب آخری سلائیڈ ہے، ما معنی الوالد، تو ہم نے یہ حدیث میں دیکھا والد کے کیا معنی ہے، تو آپ کہیں گے الابو، ادخل اکون فی جملۃ مفیدۃ، داخل کیجئے اکونا یا اکونو، آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ فی جملۃ مفیدۃ، مفید جملے میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی جملہ، یا آپ خود کیجئے تاکہ اس میں آپ کو پریکٹس ہو جائے، تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اریدو، میں چاہتا ہوں ان اکون عالما، کہ میں عالم بن جاؤں۔ املا الفراغات فیما یلی باجمعون و اجمعین، املا بریے فراغات خالی جگہوں کو،
جو آ رہے ہیں اجمعون اور اجمعین سے. اس میں ہم کو خیال رکھنا ہے کہ حالت رفع ہے, حالت نصب ہے, حالت جر ہے. حالت نصب اور جر ایک ہی ہے, اجمعین. خرجت طلاب, طالب علم نکلے, تو یہاں پہ فاعل ہے, طلاب مرفوع ہے, تو اس کا جو تاکید جو آئے گی وہ بھی یعنی اسی کے تابع ہوگا. خرجت طلاب اجمعون, یعنی سب کے سب طلاب نکلے. سألت الزملاء اجمعین, میں نے سوال کیا اپنے ہم جماعتوں سے, اجمعین تمام کے تمام, یعنی میں نے سب ہم جماعتوں سے سوال کیا, کلاس فیلو سے یا کلیگ سے میں نے سوال کیا. سلم تو یہاں پہ سال تو یہاں پہ حالت نصب میں تھا اجمعین, تو حالت جر میں بھی ویسے ہی آئے گا, یعنی جو تیسرا اب آ رہا ہے. سلم تو میں نے سلام کی علی الزملاء, اپنے کولیگس کو یا اپنے ہم جماعتوں کو, اجمعین تمام کے تمام, یعنی میں نے تمام ہم جماعتوں یا ساتھیوں کو سلام کی. اسی کے ساتھ یہ جو 17واں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ بھی مکمل ہوتا ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.